السلام علیکم. آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے, آج ہمارے ساتھ جو ہے نا ایک ہمارے بہت پیارے بھائی جو ہے نا ہمارے ساتھ جو ہے موجود ہیں, بابر تبسم. تو ہم جو ہے بابر بھائی سے آج جو ہے نا کوشچن پوچھیں گے کہ آپ کا جو ہے اس دنیا میں عورت اور اس معاشرے کے بارے میں آپ کی کیا جو ہے نا رائے ہیں, آپ جو ہے کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ السلام علیکم. پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا, اور ڈائریکٹ آتے ہیں اب اپنے سوال کی جانب کہ معاشرہ اور عورت کیا ہے. تو سب سے پہلے تو یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے میری ذاتی رائے میں کہ معاشرہ بنتا ہے دو افراد سے. اچھا, یعنی جنس بعد میں آئے گا, پہلے ہم معاشرے میں فرد ہیں, چاہے وہ عورت ہے, چاہے مرد ہے, چاہے وہ ٹرانسجینڈر ہے. یعنی ہم پہلے افراد ہیں, افراد کا مجموعہ اس معاشرے کو بناتا ہے. اچھا, بالکل. اب جو ہمارا کلچر آ جاتا ہے, ہمارا ریلیجن آ جاتا ہے, ہمارے عقائد, ہمارے نظریات, وہ سیکنڈری چیز آ جاتے ہیں نا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم افراد ہیں, معاشرے میں ہم افراد ہیں, گھر میں ہم افراد ہیں, ورک پلیس پہ ہم افراد ہیں. یہ ابھی بھی ہم 3 فرد بیٹھے ہیں. بحیثیت فرد ہماری کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں, کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. یعنی ہم اس دنیا میں آئے ہیں, ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے. اب ہم سے پہلے والے بھی یہاں سے چلے گئے. جی, سوال یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو جانے سے پہلے اس قابل چھوڑ کے جانا ہے. جی, یہ کہ یہ آنے والوں کے لیے رہنے کے قابل ہو ہر لحاظ سے. یہ ہے فرد کی پرائم رسپانسبلٹی. جب ایک فرد کے اوپر آپ بات کرتے ہیں کہ فرد بحیثیت فرد ہم کیسے, ہمارا بیہیویئر کیا ہوگا, ہم کیسے ریئیکٹ کریں گے چیزوں کو, ہمارا رد عمل مختلف مظاہروں پہ کیا ہوگا, تو پھر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی. یہاں پہ جو ہماری ایک سوسائٹی, ہم پاکستانی سوسائٹی کی بات کریں گے, ہم سب انفارچونیٹلی انڈیا پاکستان دونوں ہم سب بھائی ہیں. جو ہماری ایک سب کانٹیننٹ کا ایک معاشرہ ہے, ٹھیک ہے, جسے ہم انڈین سویلائزیشن کہہ لیتے ہیں. ٹھیک, اور پھر اس انڈین سویلائزیشن میں بھی ہم اگر دیکھیں تو یہ جو بالکل ہم پاکستانی ہیں نا, پھر ہمارا ایک الگ سے اب ایک بیہیویئر بن گیا. ہم نے اپنی آئیڈینٹی الگ سے بنا لی. اب یہاں پہ آپ سمجھے, میں آپ کو ایک مثال دے کے واضح کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ عورت, آپ سوال ہمارا ٹاپک عورت ہے نا. جی, ابھی یہ ریسنٹلی ویلنٹائنس ڈے گزرا ہے. ویلنٹائنس ڈے 14 فروری, یعنی ورلڈ کا جو پوری دنیا میں ہے وہ ایک محبت کا عالمی دن ہے نا. اگر ویلنٹائنس ڈے کو ہم دیکھیں کہ یہ کس چیز کا عالمی دن ہے, تو یہ محبت کا عالمی دن ہے. جیسے مدرس ڈے ہوتا ہے, جیسے فادرس ڈے ہوتا ہے, اسی طریقے سے محبت کا ایک عالمی دن گزرا. اچھا, بیسیکلی اس دن کیا ہوا تھا, ایسا کیا ہوا تھا کہ اس کو جو ہے نا ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے؟ یار پہلے ایک بات تو یہ, اور یہ فیب میں کیوں آتا ہے؟ بالکل, جو اس کے متعلق مختلف میتھس ہیں جو میں نے, جہاں تک میری ذاتی اسٹڈی ہے, کہ بہت سی کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے رومیو جولیٹ کی ٹائپ یا ہیر رانجھا ٹائپ کی اسٹوریز ہیں یورپ کی, تو کچھ تو ایسے اس کو اس سے بھی جوڑتے ہیں. پھر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اب جیسے فادرس ڈے ہے, مدرس ڈے ہے, تو پوری دنیا میں ایک مطلب وہ معاشرہ ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں, جن لوگوں کو مغرب کی طرف سے ہی یہ ہمیں ایک ویلنٹائنس ڈے آیا ہے. ہمارا تو یہ انوینٹ کیا ہوا ہے نہیں ہے. اور ویسے مطلب ٹو بی ایگزیکٹ اس کے بارے میں اگر ایک رائے دی جائے کہ نہیں جی یہ فلاں اسٹوری ہوئی تھی, تو پھر دوسری رائے سامنے آ جاتی ہے کہ نہیں یہ نہیں ہوا تھا, وہاں پہ دراصل یہ ہوا تھا. لیکن اگر ہم رائٹ ناؤ دیکھیں کہ ہم کچھ بھی ہوا تھا, وہ ایک محبت کا عالمی دن ہے. جی, ہم یہ بات سمجھتے ہیں, آڈینس کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ محبت کا عالمی دن گزرا. ہم نے فادرس ڈے بھی منایا, ہم نے مدرس ڈے بھی منایا, لیکن جب بات ویلنٹائنس ڈے پہ آئی تو وہاں پہ ہمیں کیا مسئلہ درکار آ گیا. آپ نے دیکھا ہوگا یہ آگے پیچھے اس کے آلٹرنیٹ میں ہم نے تو باقاعدہ ایک حیا ڈے بنانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, آپ بھی دیکھا ہوگا, پورے اسلام آباد پنڈی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, پورے میں ہی سوشل میڈیا ہمارا دیکھ لیں آپ. بالکل ایسے ہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ہم نے حیا ڈے اسی دن منانا ہے, اسی دن منانا ہے, ایسا ہی کیوں؟ کیونکہ اس میں عورت کا وہ ایک شامل ہے, عورت کا ایک عنصر شامل ہے. عورت اس میں برابر, جو اوبویسلی محبت کا عالمی دن ہے تو کپلز بیٹھے گا, ایک فرد بیٹھے گا, 2 افراد میں ایک جنس عورت ہوگا, ایک کا جنس مرد ہوگا. اب ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر ایسا کیا ہے کہ جب بھی معاملہ عورت پہ آ جاتا ہے, جیسے 8 مارچ کو ورلڈ وومن ڈے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسی دن یہاں پہ عورت مارچ بھی ہوتا ہے. آپ نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اسی دن حیا مارچ بھی نکالا جاتا ہے؟ ایسے ہی ہے معاشرے کو آپ سمجھ رہے ہیں, اوپر سے ہم چلتے ہیں. اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ تو آپ نے ساری ایک بتائی, اوور جنرل پرسپیکٹو بتایا کہ یہ اس طرح ہے, لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے نا پاکستان کا, یہ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. یہاں پر پیٹریارکی ہے اور وبانگ دہل ہے, چھپ چھپا کے نہیں ہے, سب کے سامنے ہے. یہاں پر مرد جو فیصلہ کرتے ہیں, خواتین ان کے آگے بس خاموشی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں ہماری نئی نسل کو بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ مرد جو ہے وہ افضل ہے عورت سے. حالانکہ یہ بات سب مانتے ہیں کہ اگر دنیا میں سارے مرد مر جائیں تو انسانی نسل نہیں رکے, ایسی ہے. عورتیں مر جائیں, ختم ہو جائیں, تو انسان کی تمام تر نسل جو ہے وہ ادھر کی ادھر ہی اسٹیگنٹ اچھا کمیل بھی ختم ہو جائے گا نظام. عورت کا جو ہے نا براٹ اپ کون کرتا ہے؟
اور میں نہیں جو ہے مرد کا پروڈکٹ کون کرتا ہے؟ سوری, مرد کا پروڈکٹ وہ بھی عورت کرتی ہے, عورت کرتی ہے کے ہاتھ میں. بٹ میں یہ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری اس سوسائٹی کے اندر یہ اتنا سارا جو کچرا ہے, گند ہے, ٹھیک ہے, اور اس نام پہ کہ مرد افضل ہے, صرف اس بات پہ یہ ہمیں اسٹیریو ٹائپ سکھایا گیا کہ جی مرد افضل ہے. اس کو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کیوں ہے, مرد افضل کیوں ہے, مانا کیوں جاتا ہے, اور سیکنڈ یہ بتائیں کہ اگر یہ غلط ہے تو اس سے ہم کیسے جو ہے نا اگلی آنے والی نسل کو یہ بتائیں کہ یار یہ سوچو تو کم سے کم تمہارا یہ والا جو مسئلہ ہے نا کہ تمہیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ مرد اور عورت جو ہے نا اللہ نے ہی بنائے ہیں, دونوں کا خالق ایک ہی ہے اور ان دونوں کے حقوق بھی برابر ہیں. میں سمجھ, تو میں وہی بات پہلے بھی کرنے جا رہا تھا, آپ کا سوال بھی بیچ میں ایڈ ہو جائے گا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رائٹ ناؤ ایک تو ہے تاریخ, جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں, ہسٹری کے جو لوگ مطلب آڈینس میں بہت سے لوگ ہوں گے جو ہسٹری کو بہت بہتر جانتے ہوں, آپ ایک منٹ کے لیے اس چیز کو سوچیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک مرد کا, یعنی سب سے پہلے یہ بات ہے آپ نے جو بات کی وہ کلیئر کر دیں کہ پیٹریارکی, یعنی آپ نے پدر شاہی کی بات کی, پیٹریارکل ایک مرد بھی ہوتا ہے اور عورت بھی ہوتی ہے. پیٹریارکی ایک نظریہ ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک کانسیپٹ ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک مرد پیٹریارکل ہوگا یا ضروری نہیں ہے کہ ایک عورت پیٹریارکل, دونوں افراد میں سے کوئی بھی پیٹریارکل ہو سکتا ہے. وہ کسی ایک جینڈر کو دوسرے جینڈر پہ فوقیت دیتا ہے, وہ کسی ایک جینڈر کو دوسرے جینڈر کے اوپر افضل سمجھتا ہے. افضل سمجھنے کے پیچھے ایک وجہ ہے جو رائٹ ناؤ ہم ایک تو تاریخ ہے, ہم تاریخ پہ یا مذہب پہ بات نہیں کرتے, ہم یہاں کے سوشل نارم سے بات کرتے ہیں, کیونکہ آبویسلی جب ہم تاریخ یا مذہب پہ بات کریں گے تو وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا, اور اس میں سینٹیمنٹس بھی ہرٹ ہوتے ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں جو میں سب سے پہلے سمجھتا ہوں کہ اس میل ڈومیننسی کے پیچھے ایک بہت بڑا مسئلہ فائنانس ہے. فائنانس جو آپ کا ایک کیپٹلسٹ معاشرہ ہے نا, اس میں جو بریڈ ارنر ہے وہی سب, جیسے پرانے دور میں جو شکار کر کے لاتا تھا, حالانکہ وہ شکار کر کے لاتا تھا, باقی نظام بھی تو چلتے تھے نا. اور یہ بات زرعی انقلاب کے بعد اور زرعی انقلاب سے پہلے دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے, پھر 19ویں صدی سے پہلے اور 19ویں صدی کے بعد دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے. ذرا آپ ان چیزوں ادوار کو اگر ہم ذرا دیکھیں گے اور پھر رائٹ ناؤ آج کے دور میں اور پھر ابھی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہم اس کو دیکھیں, پھر اسپیشلی پاکستان کی بات کریں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو قطعی نامعقول قسم کا انسان ہو سکتا ہے, جو بالکل پرلے درجے کا احمق ہو سکتا ہے, لیکن کیونکہ وہ 30,000 50,000 1 لاکھ 10 لاکھ یا 10 کروڑ روپیہ کما کے لاتا ہے, تو وہ گھر آ کے وہ کہتا ہے کہ بھائی جو میں کہوں گا وہ مانی جائے گی, چاہے اس کے سامنے والا پی ایچ ڈی اسکالر ہی کیوں نہ ہو. آپ نے ایسے کیسز اپنے گھروں میں نہیں دیکھے. آپ ذرا اس چیز کو سمجھیں کہ دوسرا جینڈر, یعنی اب یہاں پہ ایک اور بات آ جاتی ہے کہ جو سیلف میڈ قسم کی خواتین ہیں, کیا ان کو جنرلی معاشرے میں وہی مقام اور عزت ملتی ہے جو ایک سیلف میڈ بندے کو ملتی ہے, مرد کو ملتی ہے؟ نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یہ کام مرد کا ہے, مرد ہی کرے گا. اس کے پیچھے آپ کا عقیدہ بھی آ جاتا ہے, اس کے پیچھے آپ کا کلچر, اب کلچر اور عقیدے کو بھی ہم نے خلق مرد کر رکھا ہے. ٹھیک, تو سب سے پہلے بڑی وجہ یہ ہے, وہ فریڈرک اینگلز نے کہا تھا نا کہ ایک سوشلسٹ معاشرے میں کوئی بھی عورت کسی مرد کے ساتھ اس لیے رہنے پہ مجبور نہیں ہوگی کہ اس کے سروائیول کا سوال ہے, اس کی روٹی کا سوال ہے. سمجھیں, اس طرح دنیا میں بڑے بڑے فلاسفر نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں, لیکن وہ منٹو اور اوشو کو آپ اس بارے میں پڑھیں تو سب سے پہلے کہ ہمارے معاشرے میں شعور پنپنے کی جگہ نہیں ہے, بالکل علم کے پنپنے کی جگہ نہیں ہے. جہاں شعور اور علم نہیں پنپتا وہاں پہ بس ایک ہی معیار رہ جاتا ہے, اور معیار کیا ہے کہ آپ پیسے کما لیں, آپ پیسے کما لیں کیونکہ آپ میں طاقت ہے, آپ تھوڑے سے زیادہ ہوئے. حالانکہ میں ایسی بہت سی قابل خواتین کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, دیکھا ہے میں نے اپنے گھروں میں, خاندان میں, معاشرے میں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو مرد سے کہیں گنا زیادہ ایبلٹیز رکھتی ہیں, لیکن میں ذاتی طور پہ بھی انہیں یہی سمجھتا ہوں یہ مجھ سے کمتر ہے. اگر کوئی مجھے بٹھا کے ان کے سامنے پوچھ لے مجھ سے کہ تم میں ایسا کیا ہے سوائے تھوڑے سے جسمانی خلوخال میں, وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں, ٹھیک ہے, سوائے اس تبدیلی کے تم میں ایسا کیا ہے کہ تم اس میں ڈومینیٹ ہو, تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, لیکن میرے پاس ایک جواب ہوگا, کیونکہ یہ عورت ہے. آپ جس بھی جگہ پہ چلے جائیں, کسی ورک پلیس پہ چلے جائیں, آپ اپنے گھروں اور خاندانی نظاموں میں. اس میں ایک چیز ایڈ کروں, اگر آپ مجھے موقع دیں, اس میں یہ چیز ایڈ کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں جو گالیاں بھی دی جاتی ہیں نا, وہ بھی عورت کو ہی دی جاتی ہیں انڈائریکٹلی. اگر دو مرد بھی لڑ رہے ہیں نا تو وہ گالیاں عورت کو ہی دے رہے ہیں, مطلب آپ کا فلانا ماں بہنیں لے آئیں گے درمیان میں, ٹھیک ہے, کہ گالیاں بھی اس طرح دی جا رہی ہیں کہ عورت کو ہی حقیر کیا جا رہا ہے. مرد کو تو ہم نے ایسے بنا دیا کہ جیسے اس کا تو کوئی اثر ہی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, اس کو تو کوئی وہ امیون ہے ان سب چیزوں سے, ٹھیک ہے. لیکن عورت کی عزت خراب کرنے کے لیے آپ کو صرف یہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ عورت بد کردار ہے. ہمارے معاشرے میں اگر ایک عورت کو بد کردار کہہ دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی بھی کریڈیبلٹی ہونا, لوگ کہیں گے یار سو کر کے بد کردار ہے تو بس ختم. حالانکہ مرد گھر کے جو چلانے والے لوگ ہوں نا وہی بدکار ہیں, لیکن ان کو لوگ کوئی وہ نہیں کہے گا. اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں اگر بابر بھائی کی طرف. دیکھیے کمیل بھی اور بابر بھائی, بات یہ ہے نا کہ عورت کو جو ہے نا, عورت کے حقوق جو ہے یہ مطلب
پہلے سے جو ہے نہیں جو ہے دیے جا رہے. ٹھیک ہے, اگر بات کریں نا, جب یہ دنیا جو ہے کریٹ ہوئی تھی تب سے لے کے آج کے دن تک, ٹھیک ہے, دیکھیں پچھلے زمانے میں جو ہے جب شادیاں ہوتی تھی, ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ جو ہے کنیزیں بھی آتی تھی, ٹھیک ہے, تو اور آپ یہ دیکھیں نا ابھی بھی دیکھیں جو عورت مار جو ہے نا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, لوگ جو ہے روڈوں پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جو ہے کوئی سولوشن نکلے گا؟ مطلب دیکھیں یہ تو جو ریت جو ہے چلتا آ رہا ہے نا, ڈیکڈز ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو ہے یہ, اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ صرف یہاں نہیں, ایشیا میں نہیں, ٹھیک ہے, ویسٹ میں بھی جو ہے یہی ہے, کہیں نہ کہیں اس کو کم تر جو ہے مانا جاتا ہے. اب دیکھیں اب جو ہے عدالتی جو ہمارا ہے جو ہمارا نظام ہے, ٹھیک ہے, مرد ہر جگہ جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, پولیس جو ہے تھانے جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, کچہری جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن عورت جو ہے وہ نہیں جا سکتی. تو میرے حساب سے نا ہاں جا سکتی ہے, لیکن دیکھیں اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر دیکھا جائے نا تو یہ جو ہے نا میں نے جو ہے نا سنا ہے کہ عورت کو جو ہے پسلی سے جو ہے نا بنایا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, مطلب کہیں نہ کہیں پہ فیکٹر ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ عورت جو ہے اس کو جو ہے جسمانی بھی جو ہے کمزور بنایا گیا ہے. جو کام مرد کر سکتا ہے باری باری, ٹھیک ہے, وہ عورت نہیں کر سکتی. میں اگر ایک چیز ایڈ کروں میں آپ کی طرف ضرور. دیکھیں آپ نے کہا نا کہ جسمانی کام, عورت ایک ایسا کام کرتی ہے جو مرد نہیں کر سکتا, وہ ہے ایک نئی زندگی اس دنیا میں لانا. اور جب عورت اس درد سے گزرتی ہے نا تو وہ درد اس پوری کائنات میں جو بھی مخلوقات ہیں نا اس میں سب سے دردناک اس درد کو مانا جاتا ہے. اچھا, تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ عورت فزیکلی کمزور ہے, یہ بتایا جا رہا ہے کہ فزیکلی کمزور ہے. بھائی عورت گھر چلا لیتی ہے, عورت بچے پال لیتی ہے, عورت بڑا کچھ کر سکتی ہے. جو مرد کر سکتا ہے وہ عورت کر سکتی ہے میرے نزدیک. باقی پسلی سے بنی ہے یہ مولویوں کی باتیں ہیں, ٹھیک ہے, مفتیوں کی باتیں ہیں, انہوں نے شروع سے ہی عورت کو ایک کھلونا سمجھا. اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے تو میں چاہوں گا کہ آپ میں بالکل یہ بات آپ کی بات کی طرف آتا ہوں کہ 2-3 باتیں آپ نے کہی ہیں. پہلے تو یہ بات ہے کہ ایک عورت کچھ کم ہے فزیکلی, اگر فزیکلی ایک انسان کم بھی ہے تب بھی کچھ فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں, جیسے زندگی جینا, جیسے سانس لینا, جیسے اپنے ایک آپ کا فریڈم آف اسپیچ ہوتا ہے, اپنے اوپینین کا اظہار کرنا, اپنی مرضی کا پہننا, اپنی مرضی کی جگہ پہ سونا, یہ آپ کا بھی حق ہے, میرا بھی حق ہے, ایک عورت کا بھی حق ہے. سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ جو چیزیں بنیادی ضروریات ہیں یا جو بنیادی حقوق ہیں وہ سب کے سیم ہیں, یعنی اس میں تو جینڈر کی بات ہی نہیں ہے. بس جینڈر کی بات پہ جب آ جاتے ہیں, آپ نے کہا نا کہ یہ عورت مارچ ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی ہوتا ہے, میں آپ کو ایک بات, اس کے اوپر ہم مزید بھی کسی نیکسٹ سیشن میں اس پہ بات کریں گے, آج کے حوالے سے بھی آگے 8 مارچ بھی آ رہا ہے. لیکن رائٹ ناؤ جو آپ نے بات کہی نا, میں اس کی طرف آنا چاہوں گا تاکہ ہمارا ٹاپک زیادہ کہ یار مولویوں کی یہ بات کی ہے, آپ 1 منٹ کے لیے مولویوں کو نکال بھی دیں تب بھی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ریزن موجود ہے, وہ جیسے ثقافت کے نام پہ, یعنی ہمارے کیا کہا ہے کہ اچھی عورت. تو میں یہاں پہ ایک بات کرنے جا رہا ہوں, پتہ نہیں وہ آپ لوگوں کو اچھی لگے یا نہ لگے, اگر وہ بات ایسی ہو تو آپ کاٹ بھی سکتے ہیں اپنے ذریعے سے. اچھی عورت کی جو ڈیفینیشن دیتے ہیں نا, جو ہم نے بچپن سے سیکھی ہے یا جو مجھے سکھائی گئی ہے, جو ہم سارے دوستوں کی گیدرنگ میں بیٹھ کے کرتے ہیں, اس اچھی عورت اور گائے میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا. اچھا, مطلب آپ ذرا اس چیز کو سمجھیے گا کہ ایک اچھی عورت کون سی ہے, جو نہ سینگ مارتی ہے, جو کچھ بھی نہیں کرتی, جواب نہیں دیتی, جس کو جہاں باندھا جاتا ہے بند جاتی ہے, جس ٹوٹے سے باندھ دیا جو آگے پھینک دیا اس نے کھا لیا, جتنے بچے اس سے چاہے بس وہ. اب اوبویسلی آپ گائے سے کہ کو آپ کو پتہ ہے 2-3 سال میں ایک بچہ ہی دے سکتی ہے, تو بس وہ جتنے اس سے بچے پیدا کر سکتے ہیں آپ نے کروا لیے, اور جس دن دل کیا حلال کر کے کھا لی. دیکھیں بابر بھائی, سیم آپ ایک اچھی عورت کی ڈیفینیشن دیتے ہیں, لیٹ می کمپلیٹ, کہ یہ جو اچھی عورت اور بری عورت والی بات کرتے ہیں نا, یہ ہے اصل مسئلہ. اب یہاں پہ گریجویٹس بھی وہی بات کرتے ہیں, یہاں پہ مدرسے والے بھی وہی بات کرتے ہیں, یہاں پہ بالکل ان پڑھ جٹ قسم کا آدمی وہی بات کرتے ہیں. تو یعنی ایک پوائنٹ کے اوپر ہم سارے کیوں, سوال اس میں ہے کہ ایسا کیوں ہے, ایسا اس وجہ سے ہے کہ جب ایک میل, یعنی فرض کریں میں ایک مرد ہوں, مجھے پریویلیج ملی ہوئی ہے, مجھے حق حاصل ہے کہ میں اپنی بہن کو گولی مار سکتا ہوں, مجھے ریاست بھی یہ حق دے رہی ہے, مجھے معاشرہ یہ حق دے رہا ہے, میرا جب دل کرے میں آنر کے لیے. یعنی آپ کے معاشرے میں خود آپ دیکھ لینا آنر کے لیے کون کرتا ہے. کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی عورت نے مار دیا ہو اپنے شوہر کو, بھائی کو, یا کسی گھر والے کو؟ نہیں سنا. خواتین کو کیا وہ نہیں مار سکتی؟
مار سکتی ہے، ایک بات آسانی سے مار سکتی، آسانی سے مار سکتی ہے. اور جتنے کیسز ہم دیکھتے بھی ہیں تو وہاں پہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یار غیرت کے نام پہ مار دیا، بڑا صحیح کام کیا. لیکن یہاں پہ ہر دوسرے دن ایک کیس سامنے آتا ہے کہ یار وہ بہن کو اور لوگ اس کو سراہتے ہیں کہ اچھا مار دیا جی، کیا کرتا. اب یہاں پہ جو بات ہے نا کہ ایک اچھی عورت اور بری عورت اور اچھے مرد، اور اچھا اور برا کوئی نہیں ہوتا. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جس سے ہم نے نسل تیار کرنے کی ذمہ داری جس کے حوالے کی ہے، اس کو اتنا بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یعنی مارکیٹ تک چل گئے. جس نے باہر کی دنیا دیکھی ہی نہیں ہے اسے میں کہتا ہوں اب نسل تیار کر کے دو. پھر خواتین بھی اپنے انسان ہے نا، جب وہ اپنے سروائیول کا اس پہ آتا ہے نا تو وہ سب کچھ مانتا ہے. پھر ایک خواتین کی پوری کھیپ موجود ہے جو پیٹریارکی کو گلوریفائی کرتی ہیں، جو اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو بتاتی ہیں کہ مرد افضل ہے اور عورت جو ہے نا وہ کمتر ہے، مرد سے ایک لیول نیچے ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا سروائیول بھائی ایسے ہی ممکن ہے. اس سوسائٹی میں دیکھیں نارمیٹیو کنفرمیٹی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں نارمیٹیو کنفرمیٹی. ٹھیک ہے، اب اس کے تحت اگر آپ مطلب اس چیز کو سرچ کریں گے، نارمیٹیو کنفرمیٹی یہ کہتی ہے کہ جب 4 لوگ ہنس رہے ہوں تو 5واں صرف اور صرف اس گروپ میں شامل ہونے کے لیے ہنسنے لگتا ہے. تو وہ جو ایک خواتین کی آپ کو یہاں پہ 90% خواتین پیٹریارکل ہے. آپ کو پتہ ہے اس چیز کی، اگر آپ اپنے ارد گرد گھوم کے دیکھیں تو آپ کو چاہے وہ گریجویٹ ہیں چاہے وہ ساری زندگی گھر سے باہر نکلے لیکن وہ پیٹریارکل ہے، وہ میسوجنسٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے سروائیول موڈ پہ، ان کی تربیت کرنے والے نہیں، وہ جب آس پاس دیکھتے ہیں جس چیز کو مقبولیت مل رہی ہے، جو چیز مقبول ہے وہ اسی چیز کو اپنا لیتے ہیں. معاشرے کے اگینسٹ چلنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا. اب یہاں پہ جو نوجوان ہیں جیسے ابھی ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، جتنی بھی ہماری 60% یوتھ ہے، آپ دیکھ لیں جتنی کرپٹ یوتھ ہمیں، اتنی کرپٹ یوتھ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری کچھ وہ تربیت معاشرے نے ایسی کر دی ہے. یعنی ہم اگر کسی عورت کو پریویلیج دیتے ہیں تو لیڈیز فرسٹ والے اس میں جا کے دیتے ہیں، وہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے دی ہے. اگر ہم چھین لیں تو ہم چھین لیں، بھائی ہم کون ہے ہم چھین لیں. یعنی حقوق دینے کی جو آپ لفظ تھوڑی دیر پہلے استعمال کیا نا کہ رائٹ دیے نہیں، وہ بھائی رائٹ دیے نہیں جاتے، دینے کی چیز ہی نہیں ہے، صرف ماننا ہے کہ یہ ہے، دینے نہیں ہے، خود لے لیں. دیکھیں بار بھائی پتہ ہے بات کیا ہے، باتیں جو دیکھیں باتیں سارے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ اپنے دیکھیں مطلب جتنے بھی جو نا پوڈ کاسٹر ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی جو نا دنیا میں جو ہے نا وہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسپیچ تو بہت اچھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے گھر میں اپنے جو ہے مسئلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ عورت کو مطلب جو بندہ جو ہے نا جو ہے وومنس کے اوپر جو نا بات کر رہا ہے کہ جو ہے سپورٹ کرنا چاہیے، کیا پتہ وہ خود ہی نہ جو ہے سپورٹ کرتا ہو. اور دیکھیں ایک بات تو جو نا بہت جو نا طے ہے کہ اس معاشرے میں نا، ٹھیک ہے، عورت جو ہے نا عورت وہ بہت جو ہے نا ڈینجرس میں. وہ کیسے؟ مرد کی جو ہے نا عزت خراب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور عورت کی جو ہے نا عزت خراب کرنے میں نا 2 سیکنڈ لگتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ سوچ رہے ہیں ایسا، یہ آپ ایسا سوچ رہے ہیں کہ عزت کوئی جھنڈے نہیں لگے ہوئے ہوتے کسی کی. جیسے بابر بھائی کی بات میں ایڈ کروں گا کہ یہ ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ یہ اچھی عورت بری عورت، کون معزز ہے کون نہیں ہے، یہ میرے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ہم نے گالیاں بنائی ہوئی ہیں مہذب قسم کی جو ہم دے کے نا ہم گالی بھی نہیں دے رہے ہوتے اور ہم گالی دے بھی دیتے ہیں کسی شخص کو، کسی فرد کو، کسی عورت کو. تو میں یہ کہوں گا کہ اس پوڈ کاسٹ کو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں آن اے لائٹر نوٹ کہ ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یا جو بھی سسٹم ہے، اگلی جو آنے والی نسل ہے نا، جو اگلی آنے والی جنریشن ہے، ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ان میں کچھ شاید ہمیں چینج نظر آئے گا. تھینک یو بابر بھائی، تھینک یو فار یور ٹائم. اب مسئلہ پتہ ہے کہ آپ نے یہ لائٹر نوٹ پہ اسے بند کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ یہ موضوع لائٹر نوٹ پہ بند کرنے والا ہے. اچھا، پھر آپ نے ایک اپٹمسٹک بات کی ہے کہ یار ٹھیک ہے جی سب اچھا ہوگا تو کیسے ہوگا؟ پاکستان دنیا کے عورت کے لیے خطرے کی آپ نے بات کی نا کہ ڈینجر میں ہے، تو بھائی پاکستان کا کوئی شہر بھی دنیا کے پہلے نمبر پہ ایسا نہیں ہے کہ جو عورت کے لیے موضوع رہنے کے لیے. آپ خود دنیا میں 6 نمبر پہ ہیں جو عورت کے لیے سب سے خطرناک جگہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی بات، ہم اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہوتے، ٹھیک ہے. ہم جب بھی جو نا بات ہوتی ہے نا، یہ ہمارے پڑوس میں جو ہے دلی ٹاپ پہ. ایک بات کر رہا ہوں، جینڈر انیکوالٹی کیا ہے، عورت کو لے کے سماج میں کیا ہے، اور پھر میں یہ کیسے مان لوں کہ جس معاشرے میں 90% خواتین پیٹریارکل ہے، آلموسٹ 99% مرد پیٹریارکل ہے، وہاں جو اگلی نسل پیدا ہوگی وہ نسل بہت اچھا کرے گی. ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا پاسبل نہیں ہے. جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں آج اگر آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں آتی ہیں شعور سے، شعور آتا ہے علم سے. ایجوکیشن کا ہمارے یہاں عالم یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ مطلب اپروکسیمیٹلی چیک کریں تو 2.70 کروڑ کے قریب بچہ آپ کا اسکول سے باہر ہے. یاد رکھیں کہ 4-4.5 کروڑ بچہ ہے ٹوٹل، یہ 16 کروڑ بچہ تو نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو اسکول میں نہیں جا رہے یہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ یہ سیکس ایجوکیشن اپنے دوستوں سے لے رہے ہیں، یہ شعور اپنے دوستوں اور ورک پلیس سے لے رہے ہیں، یہ جو کچھ گھر کے ادارے سے سیکھ رہے ہیں. گھر کا ادارہ ہی یہاں پہ تباہ حالی کا شکار ہے. تو پھر اگلی نسل کیسے؟ اگلی نسل مزید کرپٹ ہوگی.
جس میں بچہ پل رہا ہے. ہم جس مورل کرپشن کا ہم شکار ہیں نا, ہم آج اس کے کنسیکوینسز دیکھ رہے ہیں, یعنی ہمیں لگ نہیں رہا, یہ فیل نہیں ہو رہا, لیکن دنیا نے آپ کو ریکگنائز کر دیا. دنیا نے یوں آپ کو کہہ دیا ہے کہ تم وہ ہو جو 6 نمبر پہ ہو, تم وہ ہو جہاں پہ عورت بالکل سروائیو نہیں کر سکتی, تم وہ ہو جہاں پہ عورت, یعنی آپ دیکھیں نا پاکستان میں آلموسٹ 80% خواتین, یہ میں نے اس دن اسٹیٹس پڑھ رہا تھا کہ 80% خواتین ڈومیسٹک وائلنس فیس کرتی ہیں. تو بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں, یہاں پہ اپنی بیویوں تک کا ریپ کرتے ہیں. آپ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو. تو جس معاشرے میں پہلے میں اپنی بیوی کا ریپ کروں اور پھر میں اسے کہوں کہ اب ایک اچھی نسل تیار کر کے مجھے دو, نہ اسے کوئی پریولیج حاصل ہے, نہ وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے, دنیا اس نے دیکھی ہی نہیں ہے ساری زندگی, ایسی عورت کے ساتھ سائے میں پلی ہے جو خود پیٹریارکل ہے, پھر وہ میرے پاس آ گئی, میں خود پیٹریارکل ہوں, اور پھر میں یہ امید کروں کہ اب اگلی نسل بہت اچھی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا ممکن نہیں ہے. حل اس مسئلے کا بات وہی ہے, یہ تو مسائل ہے, حل اس مسئلے کا صرف اور صرف ہے شعور. آپ کو ہر حال میں شعور کی طرف اپنے قدم بڑھانے ہوں گے. جو دنیا میں بحری قزاق تھے, یہ مغرب والے کچھ بھی نہیں تھے. آپ رینیسانس سے پہلے کا مغرب دیکھیں, رینیسانس کے بعد کا مغرب دیکھیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. جب وہ لوگ پرنٹنگ پریس بنا رہے تھے تو آپ لوگ کیا کر رہے تھے, ہمیں یہ بات ڈسکس کریں گے, پھر ڈسکس کریں گے. لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ جہاں تک میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں, ہر بندے کی اپنی رائے ہے, آپ کی اپنی رائے, لیکن جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے کوئی بہتری کی امید نہیں ہے. دن بدن یہ معاشرہ مزید سڑا ہوا معاشرہ ہے, ایک تعفن زدہ معاشرہ ہے, جس میں آپ کو گھٹن کا شدید احساس محسوس ہوگا اگر آپ سوچتے ہیں. اس کے دو ہی ہیں, یا آپ سوچنا چھوڑ دیں, آپ سوچنا چھوڑ دیں, آپ کے مسئلے حل ہو جائیں. اور اگر آپ سوچنے والے انسان ہیں یہاں پہ, اگر آپ کسی بھی بہتری کی امید رکھنے والے انسان ہیں, تو آپ یہاں گھٹن کا شکار ہو جائیں گے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ اپنے گھر کے ادارے کو مضبوط کریں. اپنے گھر کے ادارے, جینڈر ایکویلٹی کسی بھی گراؤنڈ میں جا کے نعرے مارنے سے نہیں آئے. میں نے اگر آپ جینڈر ایکویلٹی لانی ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ میں اپنے جوتے خود پالش کروں, میری والدہ نہ کریں. اگر میں نے اپنے گھر میں جینڈر ایکویلٹی لانی ہے تو پھر ایسا ہونا چاہیے کہ کبھی میری بہن میرے کپڑے استری کر دے اور کبھی میں اس کے کپڑے استری کر دوں. پھر یہ ضروری ہے کہ یہ خود ٹرانسفارم ہو جائے گا. یس, اور پھر یہ بات سمجھیں کہ عورت کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ایکسٹرا ہے, تو اسے کچھ پریولیج دینی ہوگی. اگر دو میں سے کسی ایک کو شعور دیا جا سکتا ہے, کسی ایک کو ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے تو عورت کو, کسی ایک کو امپاور کیا جا سکتا ہے تو عورت کو کریں. یہ اپنے گھر سے شروع ہوگا. لیکن پھر وہی ہے کہ اگر بغیرت کہا جائے گا نا, تو بغیرتی کے ٹیگ کے لیے پہلے تیار ہونا, یہ ہے. میں اس میں جو نا یہ جو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو ہے اس کو ہم جتنا جو لیٹر موڈ پہ جو لے کے جا رہے ہیں نا, یہ اتنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ کافی جو ہے نا سینسیٹیو ہے, ٹھیک ہے. اور میرے حساب سے نا اس معاشرے میں جو ہے نا مرد کو اس لیے بھی تھوڑی سی جو ہے نا مطلب وہ جو ہے نا دینی چاہیے کہ وہ اپنی عورت کی جو ہے نا سیفٹی کرے, ٹھیک ہے. دیکھیں مرد جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ باہر جاتا ہے, ٹھیک ہے, روڈ پہ جاتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ ایک مرد کی جو ہے نظریں کیا ہیں, ٹھیک ہے, وہ کیا سوچ رہا ہے. دیکھیں عورت جو ہے وہ بہت جن معصوم ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کو جو ہے آپ اس کو جو بتاؤ گے نا, دیکھیں میری بات سنیں, ابھی آپ سب کی ایج جو ہے وہ 25-26 سال ہے, ٹھیک ہے. اگر میں کہوں کہ آپ کسی کے گھر جاؤ گے اور آپ کا جو پورا جو وہ ہے, ٹھیک ہے, آپ اپنا جو نا مینٹل, ٹھیک ہے, اپنی جو نا بات چیت اور اپنا سارا نظریہ چینج کرو گے. دیکھیں عورت یہ کرتی ہے, ٹھیک ہے, شادی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ جس گھر جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ اسی کو جو ہے اڈاپٹ کر لیتی ہے. تو میرے حساب سے جو ہے عورت جو ہے مطلب سم ہاؤ, ٹھیک ہے, وہ ہمیں ہی جو ہے نا ہمیں اس کو جو ہے پروٹیکٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. میں یہاں پہ آپ کی بات کروں گا, سوری کٹ کے اپنی موقع دیں. آپ نے جو بات کہی ہے کہ ہمیں عورت کو پروٹیکٹ کرنا ہے, یہ جو پروٹیکشن ہے نا, یہی وہ اصل مسئلہ ہے. یہی مسئلہ ہے. جس دن میں نے اور آپ نے یہ سوچنا چھوڑ دیا نا کہ میں نے اسے پروٹیکٹ کرنا ہے, وہ خود کو خود پروٹیکٹ کر لے گی. مجھے خود کو پروٹیکٹ کرنا ہے, مجھے خود کو ان فرسودہ نظریات سے پروٹیکٹ کرنا ہے, مجھے خود کی خود تربیت کرنی ہے, مجھے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ میں کسی کا محافظ نہیں ہوں. دیکھیں بابر بھائی, جب میں کسی کا کتابی باتوں تک دیکھیں, اپنے جسم کا اب مسئلہ پتہ ہے کیا, یہاں پہ میں آپ کو ایک بات مطلب یہاں کرتا رہوں. ہو سکتا ہے کہ اس چیز سے میجورٹی لوگ یہاں پہ اتفاق نہ کریں, لیکن یاد رکھیں کہ وہ ایک میں نے کہیں کہاوت پڑھی تھی, شاید کہاوت تھی کہ ایک جو بھیڑ ہوتی ہے نا, اسے ساری زندگی بھیڑیے سے ڈرایا جاتا ہے, لیکن ان کو چروا اسے ذبح کر کے کھاتا ہے. یہ جو پروٹیکشن ہے نا, پروٹیکشن, یار میں اس کا محافظ ہوں, میں تمہاری حفاظت کروں گا, ہماری ضرورت ہے, تمہیں حفاظت کی ضرورت ہے کیونکہ تم بہت بڑے خطرے میں ہو. وہ خطرہ ہی میں ہوں دراصل. میں اس کی پروٹیکشن چھوڑ دوں, میں صرف اور صرف یہ جو میں نے ایک بیڑا اٹھایا ہے نا کہ میں محافظ ہوں, صرف میں حفاظت چھوڑ دوں. اور پھر محافظ کا ذکر آتے ہی تو یہاں پہ بات کسی اور پر چلی جائے. دیکھیں بابر بھائی, دیکھیں بابر بھائی, جہاں حفاظت کا ٹھیکہ اٹھایا گیا نا, وہاں وہ جو محافظ ہے وہی سب سے بڑا خطرہ ہے. یہ میں محافظ ہی سب سے بڑا خطرہ. بابر بھائی دیکھیں, اٹس ناٹ اے مووی, ٹھیک ہے, اٹس ناٹ اے مووی, ٹھیک ہے, یہ جو ریئل لائف ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو ہے نا ہم اگر کوئی کتابی اگر ہم جو ہے نا
الفاظ یوز کرتے ہیں کہ جو نا عورت مطلب خود کچھ پروٹیکٹ کر سکتی ہے, یہ کر سکتی ہے. دیکھیں اچھا ہم اگر کہنے پہ آئیں ٹھیک ہے, لیکن دیکھو سم ہاؤ پھر بھی اگر آپ دیکھیں نا ٹھیک ہے, اس دنیا میں جو ہے نا جتنے بھی دیکھیں اسپیس پہ کون گیا پہلے, ایک مرد گیا ٹھیک ہے, سائنٹسٹ کون ہے ٹھیک ہے, اچھا ڈاکٹر کون ہے, اور جنگ صاحب ٹھیک کس نے ہے, لڑی ہے, مرد نے لڑی ہے. کروڑوں لوگوں کا قتل کس نے کیا ہے, مردوں نے کیا ہے. ریپ کون کرتا ہے, مرد کرتا ہے. تو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار کون ہے, عورت ہے. بچوں کا ریپ کون کر رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ یہ سارا کچھ مرد کر رہا ہے, تو بھائی کیونکہ مرد کو موقع مل رہا ہے, ایسے ہی اب موقع مل کیسے رہا ہے, وہ موقع چھین رہا ہے دوسرے جینڈر کو, اس نے ویسے ہی نیچے دبا کے رکھا ہوا ہے. جب ایک جینڈر کو اس نے نیچے دبا لیا ہے تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ میں یہ پاور رکھتا ہوں کہ میں, یعنی ریپ کی ٹپالوجی کو آپ پڑھیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ ریپ میں ایک سیکشول ڈیزائر تو ایک الگ چیز ہے نا, ایک پاور اسٹرگل ہے, ایک پاور ایکسرسائز ہے, یعنی میں کر سکتا ہوں, یہ میرا حق ہے کہ میں کر دوں اس کو, میں ڈومینیٹ ہوں. سمجھ میں آ رہی بات. آپ اس چیز کو سمجھیں جو آپ نے کہا ہے نا کہ یہ آرگومنٹ بہت سے لوگ دیتے ہیں, میرے آس پاس بہت سے احباب دیتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ جی مرد نے یہ دنیا بنائی ہے ٹھیک ہے. یہ اب بہت سے ریلیجن میں بھی ہم نے سنا ہے, مختلف جگہوں پہ بھی ہم سنتے ہیں وہ جی مرد نے دی. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پہ عورت کو تم نے موقع ہی نہیں دیا, جہاں پہ اسے آگے آنے ہی نہیں دیا, جہاں اسے اپنے برابر کا سمجھا ہی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے, ایک بندہ ایک بیوی کو مار دیتا ہے, اپنی بیوی کو گولی مار دیتا ہے. یہ پیچھے ہم نے سوال کا ایک کیس بھی دیکھا تھا کہ اس نے اپنی بیوی خلا لینے جانے کی گولی مار دی ٹھیک ہے, اور وہ اس کو ایک سوشل میڈیا پہ تصویر وائرل ہو رہی تھی کہ وہ بچہ اس کی لاش پہ رو رہا ہے. اب مجھے بتائیں نا کہ جس دن ہم سنتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ایک عورت نے اپنے شوہر کو مار دیا کیونکہ وہ یار بچلن تھا, تو کیا کہتے ہیں کیسی عورت تھی, اچھا خیر بابر بھائی, ہم جو ہے آج کا پوڈ کاسٹ کو جو ہے نا یہیں پہ جو ہے نا ہم ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے. اور ہم میں سے کوئی بھی جو ہے مطلب عورت کے جو خلاف نہیں ہے ٹھیک ہے, لیکن یہ بہت ضروری تھا کہ ہم جو ہے نا کراس ٹاک کرتے تاکہ ہماری جو ہے نا آڈینس ہمیں جو ہے نا بتائے, آپ جو ہے نا کمنٹ میں بتائیں کہ آپ جو ہے کیا جو ہے رائے رکھتے ہیں ٹھیک ہے. تو تھینک یو سو مچ بابر بھائی. اوکے کومیل بھائی. اللہ